بندہ جو ہے 24 گھنٹے عبادت کرتا رہتا. اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی. سنتے نہیں. اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی. جب وہ جو ہے جب وہ مرنے والا تھا, جب اس کی موت قریب تھی, تب اس نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں میری 3 وصیتیں سن لو. کہا بیٹا بتا اپنی اس غریب لاچار ماں سے کیا وصیتیں, کیا اس کو سنانا چاہتا ہے. کہا ماں سن لو, میری پہلی وصیت ہوگی کہ جب میں مروں گا میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے صحن میں گھسیٹنا اور کہنا لوگوں کو کہ یہ اللہ کا نافرمان کی جو ہے اسی طرح حالت ہوگی, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اسی طرح گھسیٹنا پڑے گا. حالانکہ اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. اب دوسری شرط سنیے, میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں وہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے. اب تیسری وصیت یہ ہے کہ ماں جب لوگ جو ہے میری قبر مجھے جو ہے دفنا کر میری قبر سے واپس آ جائے گی, تب تو جا کر میری قبر پہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. اب جب اتنا کہنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب ماں نے ویسا ہی کیا, پہلی وصیت کرنے لگے, ابھی دوسری اور تیسری نہیں کی تھی, پہلی وصیت کرنے لگی. رسا منگوایا, اس بیٹے کے گلے میں باندھا اور جیسے گھسیٹنے والی تھی کہ گھر کے چاروں کونے سے آوازیں آنے لگی کہ یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے, اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسا آپ کر رہی ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے, یہ اللہ کا نیک تھا, اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہوئی. اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر عبادتیں کر لیں, قرآن پڑھ لیں, اپنے آپ پر فخر نہ کریں. اب ایک بندہ اور جو عبادتیں نہیں کرتا تھا, کبھی مان میں آتا نماز پڑھ لیتا تھا, کبھی نہ پڑھتا تھا, لیکن جب اس کی موت قریب آئی اس نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں سن لو, میں جب مروں گا مجھے جلا دینا, میرے ذرے ذرے کر کے مجھے ہوا میں اڑا دینا. اب بچوں نے ویسے نہیں کیا, جب وہ مرا تو اس کے ذرے ذرے کیے, ذرے ذرے کرنے کے بعد ہوا میں اڑا دیا. ہوا میں اڑانے کے بعد اللہ رب العزت تو سب دیکھ رہا ہے نا, اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کے ذروں کو ایک جگہ جمع کر. تو جب جمع کیا نا تب اس کو انسانی شکل میں بنایا, انسانی شکلوں میں بنا کر کہا بتا تو نے ایسا کیوں کیا. کہا مولا کریم مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کبھی میں تو اگر مجھ سے حساب لے میں دے نہ پاؤں. روتے روتے کہنے لگا, تبھی میں نے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کے لیے کہا. اللہ رب العزت نے کہا ایسی بات ہے, جا میں نے تیری مغفرت کر دی اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا. دیکھا آپ نے, ایک گنہگار ہونے کے باوجود کتنا اللہ سے ڈر رہا ہے آخری وقت میں. اور ہم لوگ آخری وقت ہو یا کوئی اور وقت, اگر کوئی عبادت کرتا ہوگا وہ بھی فخر کرے گا, تکبر کرے گا, اور اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے اور تکبر پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ آج اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں, آج اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے. تو شاید بھی کہہ رہا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. اب میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہ کوئی گجر جٹ نرائی, نہ کوئی راجے راڑے, رہن بس ایک نام خدا دا, باقی سب ٹر جانے. اللہ رب العزت ہم سب کو حق ہے سے زیادہ اس پر عمل پیارا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.